السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 12 جنوری کی کال لے کر، اور ہم بات کریں گے KC 100 انڈیکس کی. سب میں پہلے آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. آج کا سیشن آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے 46,000 کا ہدف ہم نے ٹیسٹ کر لیا. اور اگر آپ مارکیٹ کو آپ نے دیکھا ہو تو مارکیٹ کا آغاز انتہائی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، میرے خیال میں 400 پوائنٹ اوپر مارکیٹ کھلی، کوئی 45,950 کے اراؤنڈ یا 970 کے اراؤنڈ، اور اس کے بعد صرف 46,109 کا ہائی بنا کے مارکیٹ جو ہے پھر پورا دن ایگزاسشن پروفٹ ٹیکنگ میں نظر آئی. ویسے تو مڈ ڈے کال میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی اب آج کی مندی اور آج کی تیزی کہاں ہوگی، وہ چارٹ بھی آپ کو پوسٹ کیا گیا تھا، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا. تو مارکیٹ نے نہ لو توڑا اور نہ ہی مارکیٹ نے اس مطلب لوور ٹریگر کو بھی نہیں توڑا، اور جو اپر ٹریگر تھا 45,918 کا اس کے پاس بھی نہیں آئی. تو مارکیٹ انفیکٹ ڈپریس رہی، اور یہ ڈپریشن دیکھا جا سکتا ہے کہ 49 پوائنٹس کا نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی، اور والیوم جو ہے 42% گر گئے پچھلے سیشن کے مقابلے میں، اور یہ جسٹ بیکاز آف ڈپریسو سینٹیمنٹ ان دا مارکیٹ. مگر ان تمام چیزوں کے باوجود جو بڑی مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ آج ماشاءاللہ کافی سارے اسٹاکس نے ٹارگٹ بھی اچیو کیے، اور لوور لیول پہ ہمیں دوبارہ خریدنے کا موقع بھی ملا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بیچ میں وہ تمام اسٹاکس ایک جگہ کر کے آپ کو پوسٹ کیے تھے کس کس نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. تو یہ بڑی زبردست بات تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ آج قطعی طور پہ کوئی مایوسی کی لہر میں نے اسی لیے نہیں دیکھی، باوجود اس کے کہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی، مگر آپ لوگوں کا جوش اور ولولہ اسی طرح تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جو سٹاکس تھے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے تھے، اور آپ کو سوئچ ہونے کا موقع مل رہا تھا، اور آپ نے نئے سٹاکس میں بھی انٹری لی. اگر آپ نے غور کیا ہو تو کہ جو منڈے کی کال یعنی کہ جو ویکنڈ پہ کال بھیجی گئی، اس میں نے ایک خاص بات آپ لوگوں سے کی تھی اس میں کہ انڈیکس کبھی بھی سیدھی لائن میں اوپر نہیں جاتا، اور اپروپریٹ کریکشن لینا انڈیکس کا نیچرل بیہیویئر ہے. یقیناً آپ نے سوچا ہوگا یہ بات میں نے کیوں ہائی لائٹ کی تھی. اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو. مارکیٹ کا ٹرینڈ اس یقینی طور پہ تیزی کا ہی ہے، مگر یہ کریکٹیو مووز کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کرتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بہترین ٹول ہے وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے، جس کے استعمال سے ماشاءاللہ کم سے کم آپ لوگ اب اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ اب مجھے کوئی سوال واٹس ایپ گروپ پہ سننے کو نہیں ملتا. ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تقریباً تمام لوگ اب اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی لیے آج آپ لوگ کافی خوش بھی نظر آئے. اچھا جناب، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لاہور اور اسلام آباد کی رجسٹریشن اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے لیے آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اور کراچی کی رجسٹریشن کلوز ہو چکی ہے. اچھا، نیوز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی خاص نیوز تو ویسے مجھے نظر نہیں آئی، مگر 2 اہم خبریں ضرور میں ڈسکس کروں گا. ایک تو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اچھی خبر ملے گی کیونکہ ہم IMF کے پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ایک یہ خبر میں نے دیکھی جو مارکیٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور دوسری خبر میں نے دیکھی جو گو کہ بڑا لیٹ رسپانس ہے، مگر بہرحال یہ رسپانس کا انتظار تھا. آج ISPR نے بہت کلیئر اور واضح پیغام دے دیا کہ پنڈی کی طرف مارچ کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو یقینی طور پہ فضل الرحمان صاحب کو صحیح جواب مل گیا کہ پنڈی کی طرف مارچ نہ کریں، اگر مارچ کرنی ہو تو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف کریں. تو یہ ایک ڈائریکشن درست کرنے کی کوشش ہے. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو کل کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس میں دیکھا اگر جائے تو آج جو کچھ ہوا ہے اس میں بیئرس کی ایک کوشش تھی کہ کریکشن کیا جائے، وہ جو ایکسائٹنگ بگننگ تھی کم سے کم اس کو کریکٹ کیا جائے.
تو شروع میں تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ایکسائٹنگ بگننگ ہے اس کو کریکٹ کر کے شاید بیئرس پھر بلز جو ہیں کم بیک کریں گے، مگر جو کنسسٹنسی آف بیئرز آج دیکھنے میں آئی وہ کریکٹیو موو کو فردر سپورٹ کرتی ہے کہ شاید یہ اور آگے جانا چاہتی ہے۔ ایک تو کنسسٹنسی تھی اس میں، اور دوسرے پھر کلوزنگ بھی کوئی خاص اچھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہائی کو اور اوپننگ آف دی سیشن کو دیکھتے ہیں تو کلوزنگ قطعی طور پہ اچھی نہیں تھی۔ بے شک صرف 49 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، مگر اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے کہ مارکیٹ کا آغاز کہاں ہوتا ہے، مارکیٹ ہائی کیا بناتی ہے، اس کے بعد اگر کلوزنگ دیکھیں آپ تو کلوزنگ بہت اچھی تو نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہو، اور ہمیں قطعی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک 45,400 کا لیول آنر ہو رہا ہے تو وہاں تک تو یہ بڑی مطلب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور ریباؤنڈ کر سکتی ہے مارکیٹ۔ ہاں، اگر مارکیٹ 45,392 کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بلز کو بیئرس کو کنٹرول اگر کرنا ہے تو کم سے کم 45,715 کے اوپر نئے سیشن کے آغاز کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر ٹریڈ کریں، تو وہ بیئرس کی پاور کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر یہ 715 کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے 46,000 کو دوبارہ ٹیسٹ کر لے۔ اور میں جو کمفرٹ لیول دیکھ رہا ہوں بلز کا وہ 46,003 کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر مارکیٹ ڈپریس ہوتی ہے، کنٹینیو کرتی ہے، 45,615 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ڈپریس رہے گی، والیوم کم ہوں گے، جو آج تو ویسے ہی والیوم 42% کم ہو گئے، تو کل مزید کم ہو سکتے ہیں۔ اور مگر بہرحال جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، میں بیئرس کو بہت دور جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا، وہ زیادہ انڈیکس کو نیچے لے جا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس بڑی اچھی سپورٹس ہیں اور کافی اچھی پرفارمنس ہے سٹاکس کی، تو مارکیٹ کو ریکور تو ہونا ہے۔ تو یہ کریکٹیو موو بھی اگر بن گئی، یعنی کہ 45,392 کے نیچے ٹریڈ ہوئی تو 293 پہ اچھی سپورٹ ہے۔ ہاں، 45,293 کے نیچے اگر مارکیٹ رک گئی، کلوز ہو گئی یا اس کے نیچے ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی تو پھر مارکیٹ جو ہے 2-1 دن لے لے گی ریکور ہونے میں۔ ورنہ اگر مارکیٹ 45,400 تک آتی ہے تو ہم کل ہی ریکوری دیکھ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا قطعی پریشان ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر چکے ہیں تو یقیناً آج جس طرح آپ لوگوں نے کیپکو میں ملٹیپل انٹری کی ہے، اور بلکہ کس کا نام لوں، کئی اسٹاک ہے جس میں آپ لوگوں نے ملٹیپل انٹری کی ہے، اور آپ کو کچھ نئے اسٹاک مارکیٹ بند ہونے سے پہلے دیے تھے، وہ اسٹاک آپ کو اچھی پرفارمنس انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے۔ تو پریشانی کی قطعی بات نہیں ہے۔ اسکرپ اپڈیٹ آپ کو جب ملے گی اس میں اپنا اچھا سلیکشن کیجئے، دیکھیے کہ کون سے اسٹاک ایسے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھی اپرچونٹی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسک اینڈ ریوارڈ ریشو جو ہے، جب اسکرپ کال آپ کو ملتی ہے تو اسکرپ میں جب سلیکٹ کرتے ہیں اس کال میں سے، تو آپ رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کو چیک کیا کیجئے کس کا کتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کسی کا جو رسک مینجمنٹ ہے، یعنی کہ اسٹاپ لاس ہے، اور اس میں وہ دور ہے، اور اگر کسی کا ٹریگر قریب ہے، تو یقینی طور پہ وہ ہماری بہتر ٹریڈ ہوتی ہے۔ تو ٹریڈ کی سلیکشن میں آپ کو اچھا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تیز موومنٹ ملے گی مارکیٹ میں۔ تو بہرحال دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں۔ کال کو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ ٹیلی گرام گروپ پہ میں یقیناً اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور مارکیٹ کے دوران بھی کیا ہے، اور کرتا رہوں گا جتنا ہم سے ہو سکا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔